نعرہ صلوات۔ آج کی مجلس سرکار سید الشہداء مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام برائے ایصال ثواب راجہ احمد مہدی صاحب ابن محمد مہدی صاحب مرحوم منعقد کی گئی ہے۔ آف پیر پور لور پور راجہ صاحب جو تھے ان کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید اعظم باقری صاحب قبلہ جوراسی۔ قبل اس کے کہ میں مولانا کو زحمت سخن دوں، پیشخانی کے طور پر ایک قطع اور چند اشعار سماعت فرما لیں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا موصوف کو زحمت دی جائے گی۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ قبل اس کے کہ مجلس کا آغاز ہو، آپ حضرات ایک بار سورہ حمد 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے راجہ احمد مہدی صاحب ابن محمد مہدی صاحب آف پیر پور لور پور کو ایصال ثواب۔ نعرہ صلوات۔ اللہم صلی اللہ 4 مصرع سماعت فرمائیں، اس کے بعد انشاءاللہ مولانا موصوف کو زحمت دی جائے گی۔ گر ذکر شہ والا زوبار نہیں ہوتا، گر ذکر شہ والا زوبار نہیں ہوتا، انسان بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا، انسان بہت ہوتے کردار نہیں ہوتا، ایک راز مشیت تھا بیمار ہوئے عابد، ورنہ تو مسیحا خود بیمار نہیں ہوتا، ورنہ تو مسیحا خود بیمار نہیں ہوتا۔ ایک مطلب عقیدے کی روشنی میں ایصال ثواب کی، ایک مرد مومن کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، عقیدے کی روشنی میں مطلب 2-3 شعر۔ بس اسی کام میں ہر وقت لگی ہیں آنکھیں، بس اسی کام میں ہر وقت لگی ہیں آنکھیں، پائے سرور کے نشاں ڈھونڈ رہی ہیں آنکھیں، اور اس کی مٹی میں بھی شامل ہے شہیدی کا لہو، اس کی مٹی میں بھی شامل ہے شہیدی کا لہو، غور سے خاک شفا ڈھونڈ رہی ہیں آنکھیں، اور حق کی جانب سے بھلا
آنکھ چراتے کیوں ہو، حق کی جانب سے بھلا آنکھ چراتے کیوں ہو، کیا اسی واسطے اللہ نے دی ہیں آنکھیں، کیا اسی واسطے اللہ نے دی ہیں آنکھیں۔ اور آخری شعر جو عقیدے کی روشنی میں، جس کے لیے یہ اتنے اشعار سنائے، عقیدے کی روشنی میں اور جو اپنا عقیدہ بیان، کیا ایسے واسطے اللہ نے دی ہیں آنکھیں، کیا ایسے واسطے اللہ نے دی ہیں آنکھیں۔ اے فرشتوں ابھی چھیڑو نہ لحد کے اندر، اے فرشتوں ابھی چھیڑو نہ لحد کے اندر، چہرہ شاہ نجف دیکھ رہی ہیں آنکھیں، چہرہ شاہ نجف دیکھ رہی ہیں آنکھیں، چہرہ شاہ نجف دیکھ رہی ہیں آنکھیں۔ انہی چند اشعار کے بعد میں اب بڑے ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے حجت الاسلام علی جناب مولانا عاظم باقری صاحب قبلہ۔ نعت صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا بالقاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و علی محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر راجہ سید احمد مہدی ابن سید محمد مہدی پیر پور متو پور کی روح کو ارسال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات پڑھتے ہیں بر محمد و آل محمد۔ خلاق کائنات قرآن کریم میں ارشاد فرما رہا ہے، اذا سألک عبادی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، اذا سألک عبادی،
انی فإنی قریب، تو میں ان کے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب بھی پکارنے والا مجھے آواز دیتا ہے تو میں اس کی آواز پر لبیک کہتا ہوں۔ قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے دعا کے حوالے سے، اور یہ کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے کتنی محبت کرتا ہے، اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو یہ جو طرز خطاب ہے اس آیت میں، اس انداز سے کسی اور آیت میں اس طرح سے خداوند عالم نے اپنے اور بندوں کی گفتگو اس انداز سے نہیں کی ہے۔ دیکھیے، ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ جب آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو پھر اس محبت میں بہت زیادہ واسطوں کو برداشت نہیں کیا جاتا ہے۔ عام طور سے قرآن کا انداز یہ تھا، یسألونک عن الروح، اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر رب، آپ ان سے یہ کہہ دیجئے کہ روح امر رب میں سے ہے۔ آپ سے سوال کرتے ہیں، آپ ان سے کہہ دیجئے۔ یہ انداز آپ کو قرآن میں اور بھی نظر آئے گا، یعنی سوال آپ سے کر رہے ہیں اور آپ ان سے یہ کہہ دیجئے۔ لیکن اس آیت کا انداز اتنا جدا گانا ہے کہ یہاں جب اپنے اور بندوں کی گفتگو ہو رہی ہے تو وہ جو حبیب ہے، جس سے قرآن میں بار بار محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے، اب اپنے اور بندوں کے درمیان اس کا واسطہ بھی خداوند عالم نہیں دے رہا ہے، بلکہ یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ جب آپ سے سوال کریں لوگ تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں۔ نہیں، اذا سألک عبادی انی، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں فإنی قریب، تو میں ان کے قریب ہوں۔ اب بیچ میں حبیب کو بھی نہیں لا رہے ہیں، گویا یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کو اپنے بندوں سے اتنی محبت ہے کہ بندوں اور ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں برداشت ہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وعلی اور پھر اس کے بعد دیکھیے کہا جا رہا ہے عبادی، جب میرے بندے، یہاں پر جیسے قرآن میں دوسری جگہ انداز گفتگو ہے، ناس بہت زیادہ استعمال ہوا ہے لوگوں کے لیے، ایک عام معنی استعمال کیا جا سکتا ہے کہ جب لوگ ہمارے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، لیکن یہاں پر لوگ نہیں کہا جا رہا ہے، کیونکہ لوگ میں وہ محبت نہیں ہے جو میرے بندے میں محبت ہے۔ جو محبت اور جو قربت کا اظہار عبادی سے ہوتا ہے وہ ناس سے نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ کتنی محبت ہے، اور اس محبت کا اظہار اس انداز سے کیا جا رہا ہے کہ یہاں پر لوگ نہیں کہا جا رہا ہے بلکہ میرے بندے کہا جا رہا ہے۔ یہ جب آدمی کسی کو اپنا کہتا ہے تو یوں ہی نہیں کہتا ہے، جہاں بھی اظہار محبت کرنا ہو وہاں اپنے سے منسوب کیا جاتا ہے، یہاں اپنے سے منسوب کر کے اس محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ یہ دیکھو ہم کو اپنے بندوں سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ پھر اس میں آپ دیکھیں اس آیت میں جو انداز ہے، اذا سألک عبادی انی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانی فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، سب میں جو ضمیر استعمال ہوئی ہے وہ ضمیر واحد متکلم، میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں قریب ہوں، میں جواب دیتا ہوں، تو اس کو چاہیے کہ مجھ پر ایمان لائے۔ یعنی جہاں بھی تقریباً 7 بار، ایک آیت میں 7 بار ضمیر واحد متکلم کا استعمال کیا گیا ہے، میں اور میرا بندہ، یعنی یہاں پر صرف اور صرف ضمیر واحد متکلم کا بار بار اس طرح سے تکرار کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ خداوند عالم اپنے بندوں سے محبت کتنی کرتا ہے۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا ہے کہ ہی آیت الوحید علی ھذا الوصف فی القرآن، کہ قرآن کریم میں اس صفت کی یہ صرف ایک آیت ہے کہ جس میں ایک آیت میں اتنا زیادہ ضمیر واحد متکلم کی خداوند عالم نے تکرار کی۔ کہاں تکرار کی ہے؟ جہاں جب اپنے اور بندوں کی گفتگو ہے، جب تمہارے آواز دینے اور ہمارے دعاؤں کے قبول کرنے کی بات ہو،
جب تم کو ہم کو پکارنے اور ہمیں یاد کرنے کی بات ہو تب خداوند عالم اتنا زیادہ اس ضمیر کو استعمال کر رہا ہے، بتا رہا ہے کہ جہاں تم آواز دو، جب تم آواز دو تو ہم کہیں اور نہیں ہیں، ہم تم سے بہت زیادہ نزدیک ہیں۔ دوسری آیتوں میں مختلف طریقے سے بتایا گیا ہے کہ ہم اپنے بندے سے کتنا زیادہ قریب ہیں۔ جو انتہائی قربت ہے وہ یہ ہے کہ ہم شہرگ گردن سے بھی زیادہ اپنے بندے سے قریب ہیں۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والے محمد۔ یہ جو آیت ہے اس کی شان نزول بھی ہے۔ یہ لوگ سوال کرتے تھے کہ اللہ کو کیسے پکاریں، بہت دور ہے کہ چلانا پڑے گا، یا قریب ہے کہ آہستہ سے آواز دیں۔ یعنی اگر ہم کو کسی سے مانگنا ہے، دعا کرنا ہے، جتنے فاصلے پہ سامنے والا ہوگا ہمیں اسی اعتبار سے آواز دینا ہے۔ کوئی قریب ہے تو ہلکے سے پکار لیا، کوئی دور ہے تو تیز آواز دینا پڑے۔ لوگ اسی اعتبار سے سوال کرتے تھے کہ بھائی خدا ہے، چلیے ٹھیک ہے، یہ بتائیے کہ وہ قریب ہے یا دور ہے، اس کو آواز دینا ہے تو کیسے آواز دیں، تیز پکاریں یا آہستہ سے آواز دیں؟ تو پھر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آپ سے پوچھیں میرے بارے میں تو کہہ دیجئے کہ میں ان کے بہت قریب ہوں۔ اور دیکھیے یہاں بھی قریب میں یہ بھی بہرحال اس آیت کی باریکی ہے۔ ایک بار یہ انداز ہے کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جب وہ پکارتے ہیں تو میں ان کے قریب ہوتا ہوں، یعنی فعل کا استعمال کیا جائے۔ جب وہ پکارتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں، میں قریب رہتا ہوں، یعنی فعل کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فعل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی عمل انجام دیا جاتا ہے یا دیا جا چکا ہے، لیکن جب صفت استعمال ہوتی ہے تو اس میں آنے اور جانے اور اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ صفت کا مطلب یہ ہے کہ جس چیز کے لیے یہ صفت استعمال کی جاتی ہے اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ میں قریب ہوتا ہوں یا آتا ہوں، بلکہ کہا میں قریب ہوں، یعنی جہاں ذرا سے بھی دوری کا تصور نہ ہو کہ آدمی یہ سوچے فعل کا استعمال کیا ہے کہ خدا قریب آ جاتا ہے یا آتا ہے۔ نہیں، ادھر تم نے آواز دی اور ہم ہیں، تمہیں ذرا سے بھی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صدق دل سے آواز دینا چاہیے۔ جو قبولیت دعا کے جو کچھ چیزیں، کچھ شرائط ہیں، وہ اگر ہیں ہمارے اندر تو ٹھیک ہے۔ جو شرائط بیان کی گئی ہیں احادیث کی روشنی میں کہ کس کی دعا قبول ہوتی ہے، کا دعا اس کی قبول ہوتی ہے کہ جس کا رزق حلال ہو۔ تو اب اگر رزق حرام ہو اور اس حرام رزق کی طاقت سے بہت تیز چلا کے خدا کو پکارا جائے تو پھر خداوند عالم ایسی آواز پہ لبیک نہیں کہے گا، وہ بھلے ہی قریب کیوں نہ ہو۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے کسی چاہنے والے سے بہت قریب ہوتا ہے اور اسے مدد کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن حرکتیں ٹھیک نہیں ہوتی ہیں تو آدمی قریب رہ کر بھی مدد نہیں کر پاتا ہے، رخ پھیر لیتا ہے۔ تو یہاں جو ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے یہ ہماری ان غلط حرکتوں کی وجہ سے ہے۔ اگر رزق حلال ہو تو پھر جو آواز نکلے گی وہ آواز ہماری دعاؤں کو قبول کروائے گی، لیکن اگر رزق ہی حلال نہیں ہے، جس نے کہا یہ ہے کہ تمہارا رزق حلال ہونا چاہیے، اسی کو پکارا جائے حرام رزق کی آواز سے، تو بھلا کیسے وہ ہماری صداؤں پہ لبیک کہے گا؟ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ دوسری شرط جو ہے دعا کی قبولیت کی وہ یہ ہے کہ انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا ہو۔ یعنی خالی ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں وہ فروع دین میں آ گیا اور ہم نے اس کو پڑھ لیا، لیکن جب دیکھا کہیں غلط ہو رہا ہے تو ہم چپ ہو گئے کہ نہیں، کیونکہ بولیں گے تو ظاہر سی بات ہے اس کو اچھا نہیں لگے گا سامنے والے کو، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ سب کی نگاہوں میں اچھے بنے رہے۔ تو اگر اچھے بنے رہنا ہے تو جو کر رہا ہے اسے کرنے دیجئے اور اسے احساس نہ ہونے دیجئے کہ آپ اس کے اس عمل سے نالاں ہیں۔ تو یہ آپ اس کی نظر میں تو اچھے بن جائیں گے، لیکن خدا یہ کہتا ہے یعنی احادیث کی روشنی میں پھر ایسا آدمی اس لائق نہیں ہے کہ اس کی دعا قبول کی جائے۔
جب یہ غلط کام ہو رہا ہے اور یہ ٹوک نہیں سکتا ہے. دیکھیے ٹوکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ غلط کام دیکھیں گے تو فوراً لاٹھی ڈنڈا لے کے نکل آئیں گے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بہت سے مراحل ہیں اور طریقے ہیں کیسے کہنا ہے، کیسے سمجھانا ہے. ایک اچھی بات کہنے کا طریقہ یہ ہے، اہل بیت کی زندگی میں اگر آپ دیکھیے کہ بھائی دیکھا وضو صحیح سے نہیں کر رہے ہیں تو اب ان کو بتانا بھی ہے کہ آپ کا وضو صحیح نہیں ہے. تو کیسے ان کو بتائیں؟ تو کہا ایسا ہے کہ آپ ذرا دیکھ لیجئے، ہم دو بھائی وضو کرتے ہیں اور یہ بتا دیجئے کس کا وضو صحیح ہے. تو جب انہوں نے صحیح وضو دیکھا کہا دیکھیے آپ دونوں کا تو صحیح ہے، جو غلط تھا وہ ہمارا وضو تھا. تو یہ اہل بیت کا طریقہ ہے کہ اپنی بات بھی کہہ دی اور سامنے والے کی دل شکنی بھی نہیں ہوئی. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ کہیں بھی کسی کو ذلیل کر دیجئے. بعض جگہ امر بالمعروف نہیں کیا جاتا ہے یا نہی عن المنکر نہیں کرتے ہیں، بلکہ قصد برائی سے روکنا نہیں ہے، سامنے والے کو ذلیل کرنا ہے. اور خدا لوگوں کے دلوں کی نیتوں سے خوب واقف ہے. کہاں اس لیے منع کیا جا رہا ہے کہ غلطی نہ ہو اور کہاں اپنے دل کی بھڑاس نکالی جا رہی ہے کہ آج موقع ملا ہے تو جتنا ہو سکے انہیں ذلیل کر لیا جائے. لہٰذا اسلام بدلہ لینے کی بات نہیں کرتا ہے. اسلام یہ تعلیم نہیں دیتا ہے کہ آپ اگر کسی کو اپنی بات سمجھائیے، کوئی غلط بات بھی بھلے وہ کر رہا ہو، یہ نہیں ہے کہ آپ سارے پچھلے حساب کتاب انہوں نے ہمارے لڑکے کو فلاں موقع پہ ٹوکا تھا، اب آج یہ پھنسے ہیں تو ہمیں ان کو چھوڑنا نہیں ہے، سرے بازار ذلیل کرنا ہے. نہیں، امر بالمعروف کرنا ہے، نہی عن المنکر کرنا ہے، لیکن اس کے جو اصول ہیں، جو ضوابط ہیں، ان کا لحاظ رکھتے ہوئے. اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ کبھی کبھی اصلاح میں ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں فلاں صاحب یا ان کو کیوں نہیں ٹوکا جا رہا ہے. بعض جگہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں فساد زیادہ ہے، اگر ہم ٹوکیں گے، اگر ہم اس جگہ پہ روکیں گے تو فساد اور پھیلے گا، اصلاح کم ہوگی، فساد زیادہ پھیلے گا. تو پھر وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے وقتی طور پر آدمی نہیں ٹوکتا ہے اس طریقے سے، پھر کوئی اور راستہ نکالا جاتا ہے، کوئی اور طریقہ. لہٰذا ہماری دعا اگر قبول ہوگی، کب قبول ہوگی؟ جب ہمارا رزق حلال ہو اور ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہوں. تیسری جو چیز ہے، ویسے تو بہت سی ہوں گی روایت میں، تیسری جو چیز یہاں پر ہے وہ یہ ہے کہ آدمی جب دعا کرے تو بے اعتنائی کے ساتھ دعا نہ کرے. آپ آئے ایک فارملٹی نبھانا ہے، دعائیں آپ نے رٹ رکھی ہیں. جیسے اکثر چونکہ ہم لوگوں کو بھی دعا کرانا رہتا ہے تو ہوتا ہے کچھ سلیکٹڈ دعائیں ہیں، تو ایک بار آپ کچھ وہ دعائیں اس لیے کراتے ہیں کیونکہ آپ کا مقصد ہے کہ ہاں بھائی ہمیں علماء کے لیے دعا کرانا ہے، مومنین کے لیے دعا کرانا ہے، جو حالات خراب ہیں اس کے لیے دعا کرانا ہے، کچھ مومنین بیمار ہیں ان کی شفا کے لیے دعا کرنا ہے، جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے. ایک یہ ہے کہ نہیں آپ نے دعائیں رٹی ہوئی ہیں، اللہ اچھا کر دے، کاروبار میں ترقی دے، تو بھلے ہی کاروبار ترقی پر ہو، لیکن وہ دعا جو ہے جو رٹی ہوئی ہے یا اس کی کوئی خاص پرواہ نہیں ہے، بس ایسے ہی آئے اور رسماً دعا کی، کہا نہیں، دعا جب کرے تو دعا بے اعتنائی کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے. اس خدا کی بارگاہ میں آپ کھڑے ہوئے ہیں کہ جہاں معصومین نے بھی دعا کی ہے تو اس انداز سے دعا کی ہے کہ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ کوئی آیا ہے سوال کرنے کے لیے، لگ رہا ہے کہ کوئی مانگنے آیا ہے، لگ رہا ہے کہ کوئی طلب کرنے آیا ہے. تو پھر خدا کی بارگاہ میں بھی اسی طرح سے آپ کو بھی دعا کرنا ہے. یہ نہ ہو کہ آئیں اور اس طرح سے اکڑے کھڑے رہے اور کچھ رف جملے بولے اور چلے گئے. بے اعتنائی کے ساتھ دعا نہیں ہونا چاہیے. جب آدمی دعا کرے تو لگے کہ یہ بارگاہ خداوندی میں مانگنے آیا ہے، ایسا نہ لگے کہ دینے آیا ہے. صلوات پڑھنے پر محمد والے ہوں. ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ دعا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ سارے کام دھام چھوڑ دیجیے. دعا کا مطلب یہ نہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیے اور دعا کرتے رہیے، بلکہ دعا ہمیشہ اپنی کوششوں کے ساتھ ہونا چاہیے. مثلا آپ بیمار ہیں، آپ کو علاج کرنا ہے، آپ ٹھیک ہے آپ دعا بھی کریں شفا کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علاج بھی کرتے رہیں. یہ نہ ہو کہ آپ مریض کو لے کے گھر میں بیٹھ جائیں یا خود گھر میں بیٹھ جائیں اور پھر خالی دعا کریں کہ بار اللہ شفا عطا کر دے.
آپ کو کاروبار کرنا ہے، آپ بیٹھے گھر میں ہیں، محنت نہیں کر رہے ہیں اور دعا یہ کر رہے ہیں کہ بار الہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے۔ وکیل صاحب کورٹ نہ جائیں اور گھر پہ بیٹھ کے دعا کریں کہ بس یہاں ہمارے پاس کیس آتے رہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی خود کوشش نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے راستے بھی نہیں کھلتے ہیں۔ اور یہاں پہ دیکھیے ایک حدیث ہے اور یہ بہت اہم ہے، ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کہ خداوند عالم بیکار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا۔ خداوند عالم بیکار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا، یا یوں کہیے کہ بیکار لوگوں کی دعا بھی بیکار جاتی ہے۔ بیکار لوگوں کی دعا بھی بیکار جاتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ کو دعا ہے، مومن کے لیے بہترین اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، لیکن کوشش کے ساتھ، اگر کوشش کے ساتھ دعا ہو رہی ہے تب ٹھیک ہے، اور آپ خالی بیٹھ جائیں اور صرف دعا کرتے رہیں تو نہیں۔ بعض لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی دعا اگر ہماری تقدیر میں سب لکھا ہی ہوا ہے تو دعا کی کیا ضرورت ہے؟ کیا ہم تقدیر الہی کو بگاڑ دیں گے؟ ایک سوال ہے بھائی کہ اگر ہمیں دعا کرنا اور ہماری تقدیر میں جو لکھا ہے وہ ہونا ہے، تو کیا ہم اپنی دعا کے ذریعے اپنی تقدیر بدل دیں گے؟ سنت الہی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ ثابت ہے، کیا اس میں ہم تبدیلی لے آئیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں تو اس سے ہم تقدیر اپنی بدل دیتے ہیں، یا یہ کہ دعا کرنا گویا خدا کے فیصلوں میں رد و بدل کرنا، نہیں۔ آپ جب دعا کرتے ہیں تو آپ کے شرائط بدل جاتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی گھر پہ رہتا ہے تو اس کی نماز جو 4 رکعتی ہے وہ پوری پڑھتا ہے، لیکن جب وہی انسان سفر پر ہوتا ہے تو اب جو 4 رکعتی نماز ہے وہ 2 رکعت پڑھتا ہے۔ نہ یہ انسان بدلا ہے نہ نماز بدلی ہے، بس شرائط بدل گئی، شرائط بدل گئے، لہٰذا وہ جو نماز جو 4 رکعت تھی وہ 2 رکعت ہو گئی۔ لہٰذا انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا سے شرائط بدل جاتے ہیں، اور احادیث کی روشنی میں ہے، احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ بعض مقامات خدا کے نزدیک ایسے ہیں کہ جنہیں صرف اور صرف دعا سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے کہ کس طرح سے معصومین نے ہمیں دعا کرنا سکھایا ہے۔ یہ دعا کی اہمیت ہی تو ہے کہ ہم کو اس طرح سے دعا کرنا سکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے۔ پھر ہم توسل اختیار کرتے ہیں، زیارت پڑھتے ہیں، ہم زیارت پر جاتے ہیں، کس لیے جاتے ہیں؟ وہاں بھی جا کے دعا کرتے ہیں، معصومین سے توسل اختیار کرتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمیں وہ جو خدا چاہ رہا ہے اس کے خلاف ہمیں کچھ کرنا ہے، نہیں، بلکہ اگر آپ کوئی بچہ کسی شادی میں اکیلا جائے، کہیں بھی کوئی تقریب ہو اور مدعو کیا گیا ہو، تو اگر کوئی بچہ اکیلا جاتا ہے تو وہاں اس کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی، لیکن اگر اپنے باپ کے ساتھ جائے گا تو اس کا خیال زیادہ رکھا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر وہ باپ کے ساتھ آیا ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ توسل اختیار کرتے ہیں، یہ جو ہم لوگ زیارت کو جاتے ہیں، یہ جو ہم ان ذوات مقدسہ کو ذریعہ بناتے ہیں، یہ اپنا اعتبار بڑھاتے ہیں، ہماری ویلیو بڑھتی ہے اس بارگاہ میں، لہٰذا اس لیے ہم توسل اختیار کرتے ہیں۔ وہ اور بات ہے کہ آج کل دنیا کے حالات ایسے ہیں کہ اگر زیادہ بچوں کو لے جائیے گا تو ویلیو شاید گھٹ جائے، صلوات پڑھنے پر محمد والے لہٰذا بہت اہم ہے کہ ہم خداوند عالم کو کس طرح سے پکارتے ہیں، کن شرائط کے ساتھ ہم اس کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کبھی کبھی ہوتا ہے ہم نے ساری شرائط پہ عمل کر لیا، سب کچھ صحیح ہے، پھر بھی دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو آخر یہ کیا وجہ ہے؟ جب ہم نے سب کچھ جیسا تھا ویسے ہی کیا ہے، پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ بہت سے لوگ دعائیں کرتے ہیں پھر آخر میں مایوس سے ہو جاتے ہیں کہ اتنا سب کچھ کر لیا پھر ہماری دعا قبول کیوں نہیں؟ لیکن اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ قبول ہو جائیں تو شاید ہمارے حق میں بہتر نہ ہو،
یعنی ہمارے اعتبار سے تو ہمیں لگتا ہے بہت اچھا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک اور گاڑی اچھی سی آ جائے تو کتنا اچھا ہو جائے گا، لیکن وہاں شاید یہ دیکھا جا رہا ہے کہ جب اس کے پاس گاڑی اگر آ گئی تو پھر روڈ پہ لے جا کے اس کو لڑا بھی دے گا، لہذا اس کے حق میں نہیں ہے کہ اسے گاڑی ملے۔ کبھی ہو سکتا ہے مال و دولت زیادہ ہو تو ہم اس ظرفیت اتنی نہ رکھتے ہوں کہ اس کو تحمل کر سکیں، لہذا خداوند عالم ان تمام خطروں سے بچانے کے لیے وہ ہمارے حق میں، ہمارے ہی حق میں ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے اس لیے ہمارا نقصان ہوتا ہے، نہیں، وہ ہمارے ہی حق میں، ہمارے ہی فائدے کے لیے دعا کو قبول نہیں کرتا ہے۔ اور کبھی کبھی دعا ہمارے حق میں، ہماری دعا ہمارے لیے قبول نہیں ہوتی، لیکن آج خداوند عالم ہمارے لیے قبول نہیں کرتا ہے، لیکن اسی دعا کو ہمارے مستقبل اور ہماری نسلوں کے لیے قبول کر لیتا ہے۔ دعا کبھی رائے گا نہیں جاتی ہے، اگر آج اسے قبول نہیں کیا گیا ہے جو بھی حالات، تو جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں ان کے لیے خداوند عالم ہماری اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ اور یہ مانی ہوئی بات ہے کہ انسان اپنے لیے جو دعا کرتا ہے، شاید کبھی کبھی ہوتا ہے، یہ بھی کہا گیا ہے کہ دعا کرنے میں ہمیشہ اس بات کا خیال رکھنا چاہیے ایک دوسرے کے لیے دعا کی جائے، کیونکہ آپ اپنے لیے دعا کریں تو اس کے قبولیت کے چانسز ہو سکتا ہے کم ہوں، لیکن اگر آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو پھر اس کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ اور اگر ہم کسی کے لیے دعا کریں گے تو کوئی ہمارے لیے بھی دعا کرے گا۔ تو اس فارمولے کو لے کر اگر چلا جائے تو پھر دعا کی قبولیت کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ صلوات پڑھنے پر محمد والے۔ دعا کے لیے کوئی خاص جگہ نہیں ہے، کوئی خاص وقت ضروری نہیں ہے۔ یہ جو آیت میں جو انداز ہے آیت کا کہ جب بھی بندہ ہمیں پکارتا ہے تو میں قریب ہوں، میں قریب ہوں، یعنی جب بھی، جہاں بھی، جیسے بھی پکارے، جہاں بھی مدد کے لیے پکارے گا میں اس کے قریب ہوں۔ یعنی کوئی خاص وقت، کوئی خاص دن، کوئی خاص لمحہ، کوئی خاص مقام مخصوص نہیں ہے دعا کے لیے۔ ہاں، دعا کے قبولیت کے لیے اور اس کی فضیلت میں اضافے کے لیے جگہ بھی شرط ہے، دن بھی شرط ہے۔ مثلا شب جمعہ کو آپ دعا کر رہے ہیں تو اس کے وہ خاص دن ہے تو اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا اس دن کے دعا میں۔ آپ کسی خاص مقام پہ جائیں گے تو اس کی فضیلت میں اضافہ ہو جائے گا، لیکن شرط نہیں ہے، آپ جب چاہیں، جہاں چاہیں، جن حالات میں بھی ہوں آپ خدا کو پکار سکتے ہیں۔ اور دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ ایک آخری چیز کہ آپ دیکھیے کہ خداوند عالم کس طرح سے دعا کو قبول کرنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ جناب موسیٰ پہ وحی کا سلسلہ رکتا ہے کچھ دن کے لیے، تو یہ پریشان ہوئے کہ آخر بات کیا ہے، کیوں وحی کا سلسلہ رک گیا؟ تو سوال کیا وحی کا سلسلہ کیوں رک گیا ہے؟ تو کہا جب قارون اپنے خزانے کے ساتھ دھس رہا تھا زمین پر تو اس نے تمہیں مدد کے لیے بہت آواز دی، مدد کے لیے پکارا، لیکن تم نے اس کی مدد نہیں کی، اور اگر اس وقت اس نے اپنے رب کو پکارا ہوتا تو میں اسے نجات دیتا۔ سوچئے آپ، اتنی زیادہ گمراہی کے بعد بھی اگر انسان اپنے خدا کو پکار لیتا ہے تو پھر خداوند عالم اس کی آواز کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اسی لیے ایک شاعر کہتا ہے کہ کل ما نادیت یا رب قال یا رب قال یا عبدی انا اللہ، جب بھی، جہاں بھی میں نے اپنے پروردگار کو آواز دی، کل ما نادیت یا رب، جب بھی میں نے پکارا ہے میرے اللہ، ہے میرے خدا، قال یا عبدی، اس نے کہا ہے میرے بندے، انا اللہ، میں تمہارا خدا ہوں۔ کیونکہ صرف وہی ہمارا پروردگار ہے، وہی ہمیں اس دنیا میں لانے والا ہے، وہی اس دنیا سے اٹھانے والا ہے، وہی ہمیں رزق دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کو کسی بھی سخت سے سخت حالات میں پکارتے ہیں تو پھر وہ ہمیں کبھی مایوس نہیں کرتا ہے۔ کل ما نادیت یا رب قال یا عبدی انا اللہ، جب بھی ہم نے پکارا تو اس نے ہر وقت یہی کہا، ہاں میں ہوں۔ اور آپ دیکھیے کہ اس دنیا میں کتنے لوگ ہیں، کتنے سخت حالات ہیں، لیکن اس کے بعد بھی خداوند عالم سب کے لیے نعمتیں جو خدا کی ہیں وہ سب کے لیے ہیں۔
یہ اس کی محبت کی علامت ہے کہ اس کو اپنے ان بندوں سے کتنی زیادہ محبت ہے۔ اب اگر کبھی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، اگر ہم عذاب کے مستحق بنتے ہیں، تو یہ اس لیے نہیں ہے کہ خدا دور ہے، بلکہ یہ اس لیے ہے کہ ہم غافل ہیں۔ یہ ہماری غفلتیں ہیں جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہیں۔ لہذا دعا خوب کرنا چاہیے، اور معصومین نے بھی بتایا ہے کہ کس طرح سے دعا کی جائے، اور خاص کر کے جب دعا کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے تو مولا کائنات کی جو تمنا تھی کہ مجھے ایک ایسا فرزند ملے کہ جو کربلا میں حسین کی نصرت کرے، اگر اپنے بھائی عقیل سے کہا ہے تو تمنا ہے، لیکن اگر یہی خواہش خدا سے کی ہو کہ بار الہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر کہ جو کربلا میں آ کے حسین کی نصرت کرے، تو پھر یہ دعا ہے۔ اور آپ سوچئے کہ مولا کائنات کی تمنا یا مولا کائنات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے جناب عباس، اور کس طرح سے آپ نے امام حسین علیہ السلام کی نصرت کی ہے۔ روایات جو بتاتی ہیں کربلا کے میدان میں جس پر سب سے زیادہ امام حسین علیہ السلام کو بھروسہ ہے وہ جناب عباس۔ جتنے سخت سے سخت حالات رہے ہیں اس میں اگر کوئی آگے آیا ہے، کسی نے دشمنوں سے جا کے گفتگو کی ہے، تو وہ جناب عباس ہیں، اور انہیں بھیجنے والے ہمارے آقا امام حسین تھے۔ اگر اجازت لینا ہے عبادت کے لیے تو جاؤ عباس، تم بات کر کے آؤ۔ اگر خیموں کو لگانا ہے یا خیموں کو ہٹانا ہے تو جناب عباس۔ بہت تفصیل سے عرض نہیں کرنا ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ کتنا اہم تھے جناب عباس۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ کربلا میں جناب عباس سے پہلے والے امام حسین اور جناب عباس کے بعد والے امام حسین میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جناب عباس کے بعد ایسا لگتا تھا جیسے ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہو، اور اسی لیے جب یہ صدا سنی ہے تو آپ نے یہی کہا یا اخی الان انکسر ظہری۔ کتنا زیادہ بھروسہ تھا، کتنا اطمینان تھا، کتنا اعتماد تھا۔ کیوں جناب عباس کو آپ نے آخر تک اجازت نہیں دی ہے؟ کیوں جناب عباس کو آپ نے آخر تک نہیں جانے دیا ہے؟ کیونکہ جب تک جناب عباس کے چہرے پر نگاہ کیے رہتے تھے امام حسین کا دل مضبوط تھا، امام حسین کی کمر خمیدہ نہیں تھی کہ میرا بھائی میرے ساتھ ہے، لیکن جب بھائی اس دنیا میں نہیں رہا تو وہی حسین ہے۔ یا اخی الان انکسر ظہری۔ اور ایک بار جب آپ چلے ہیں راستے میں آپ کو جناب عباس کا ایک بازو ملا، اور آگے بڑھے دوسرا بازو ملا۔ ایک بار اشقیاء نے عرب کا طریقہ یہ تھا کہ جب انہیں کسی کی توہین کرنا ہو تو بھرے مجمع میں اسے اس کی ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا، اور جب کسی کو عزت دینا ہو تو باپ کا نام لے کے آواز دی جاتی تھی۔ حسین جناب عباس کے بازو اٹھاتے ہیں، ایک بار اشقیاء کی طرف سے آواز آتی ہے ماذا تفعل یا ابن الزہرا، اے زہرا کے لال مقتل میں کیا کر رہے ہو؟ ایک بار امام حسین پلٹ کے ترائی کا رخ کرتے ہیں، بھیا عباس دیکھ رہے ہو تمہارے بعد ان لعینوں کی اتنی جرت ہو گئی ہے کہ سرے مقتل میری ماں سیدہ کا نام لیتے ہیں۔ واہ حسینہ واہ مظلومہ واہ عباسہ۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ جو بیمار ہیں انہیں کربلا والوں کے صدقے میں شفائے کامل و عاجل عنایت فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی اس وقت مومنین ہیں مشکلات سے دوچار ہیں، بار الہ ان کی مشکلات کو دور فرما۔ بار الہ جہاں جہاں بھی اس وقت پوری دنیا میں یہ جو وبائی مرض پھیلا ہوا ہے، پوری انسانیت کو اس سے خطرہ ہے، بار الہ جہاں جہاں بھی لوگ اس مرض سے دوچار ہیں، جو اس مرض میں مبتلا ہیں، بار الہ انہیں جلد از جلد اس موذی مرض سے نجات دلا۔ بار الہ ہمارے علماء کرام مراج اعظام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھ۔ بار الہ منتقم خون حسینی کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بار الہ ہمیں اس لائق بنا کہ جب ہمارے وقت کے امام کا ظہور ہو تو ہمارا شمار ان کے ساتھیوں میں ہو۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ راجہ سید احمد مہدی ابن سید محمد مہدی پیر پور متو پور کی روح کو ارسال فرما دیں۔ شیعہ زداری، پیغام اہل بیت کو پہنچانے کا راستہ۔